بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھا کیجیے کیونکہ یہاں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، لیکن آپ کو یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نظر بد اور ہمارے کچھ اعمال جس سے ہم نظر کا توڑ کرواتے ہیں، تعویذ دھاگے ادھر ادھر جس طرح سے ہم پھرتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کیا احکامات ہیں، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ 95% لوگ نہیں جانتے کہ تعویذ گلے میں لٹکانا حرام ہے، اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ اور جن گھروں میں تعویذات ہوتے ہیں وہاں کیا بد اثرات پیدا ہوتے ہیں، گھر والوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ یہاں کوئی فضول کانٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے اور اللہ میرا یہ صدقہ قبول و منظور فرمائے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور اکثر لوگ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی انسان میں ایسی تبدیلی آئی، چنگا بھلا اچھی بھلی صحت تھی اور اچانک وہ بیمار پڑ جائے۔ یہ نظر بد کی ایک نشانی ہے کہ بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے، اس انسان کو ہلکے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جن طریقہ علاجوں کی طرف ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ بھاگتے ہیں اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ، جن کو پتہ ہے، جو یہ بھی جانتے ہیں کہ پیر عامل یہ سب فراڈ ہوتے ہیں، پھر بھی مجبوراً کسی کی صحت کا جان کا معاملہ آ جائے تو ہم بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف کہ فلاں قدم لگتا ہے، فلاں کا تعویذ لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ یہ حرام ہے تعویذ گلے میں لٹکانا، ہاں اسلام میں دم ضرور اس کا حکم دیا گیا ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن تعویذ گلے میں لٹکانا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ شرک کی 45 اقسام ہیں۔ شرک صرف یہ نہیں کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ شرک کی 45 اقسام ہیں، جس میں یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ وقفے سے میں آپ سب کو گائیڈ کرتی چلوں گی انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں، جیسے جیسے مجھے یاد آیا، کیونکہ میری ویڈیوز اسکرپٹڈ ہوتی نہیں ہیں، بس جو دل میں آتا ہے میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں، جو واقعات ہوتے ہیں۔ خیر، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ہاتھوں میں کالے دھاگے باندھنا، گلے میں تعویذ لٹکانا، اس کی ممانعت ہے ہمارے مذہب میں۔ اور جن گھروں میں اکثر جو خواتین ہوتی ہیں، شوہر کو قابو کرنا، ساس نندوں کو قابو کرنا، یا سسرالی مسائل جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی تعویذ دھاگوں کی طرف بہت زیادہ ان کا دھیان ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے، فرض کیا اگر کوئی انسان آپ کو ایسا تعویذ دیتا ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی تعویذ میں یہ اثرات کیے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے فائدہ ملا ہے، تو جان لیں کہ یہ اس نے شرک کیا، کیونکہ قرآن میں صاف صاف اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کھول کے پڑھ لیں قرآن پاک کو، دیکھ لیں، یہ آیات ہیں، ان کے ترجمے جو۔ تو کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ کسی کی تعویذ کی برکت سے، یا کسی کی تعویذ کرنے کی، کسی عالم کی تعویذ کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، یا کسی کی تعویذ نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا رکھا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے میں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، سوچ سمجھنے کے لیے ہے، اور فکر کرنے کے لیے ہے۔ کسی جگہ کسی حدیث میں کہیں قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا کہ فلاں آیات کو لکھ کے آپ لوگ گلے میں ڈالیں آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ان آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے بدن پہ پھرتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہونے والا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اپنی ذات کے لیے، صحابہ کرام پر، تو ہم اسے فالو کر سکتے ہیں۔ اور جن گھروں میں یہ جو بنگالی بابوں کی تعویذات کچھ خواتین کچھ کم عقل میری بہنیں لے کے آتی ہیں، تو جان لیں کہ ہر ایسے گندے تعویذ کے ساتھ ان کے شیاطین ہوتے ہیں، اور جہاں وہ تعویذ رکھتے ہیں آپ، وہاں اس تعویذ کے شیاطین بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بعد میں آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے بچوں پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نیند میں چونک کے چیخ کے جاگنا، یا آپ کی چیزیں مس پلیس ہونا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح کی بے چینی ہے، کس قسم کی بے برکتی ہے میرے گھر میں، یہ سب ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خدا را آپ اس چیز سے دور رہیں
اور اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں، قرآن کو کھولیں، اس کا سہارا لیں۔ اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو کنٹینیو کروں گی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنی۔ اگر اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔